الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی مردود شیطان سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرتا ہے، سب پر مہربان ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کس کی اولاد ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کا ہمسر اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اما پارا کے اندر جو 4 کل مشہور ہیں، اس میں سے دوسرا کل یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اخلاص کہتے ہیں دل کو اللہ کی توحید کے ساتھ خاص کرنا۔ تمہارا دل یہ بات کہے کہ اللہ ایک ہے، وہی خدا ہے، پرستش کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ یہ ہوا دل کو اللہ کی توحید کے ساتھ خاص کرنے کا مطلب۔ میں نے ابھی ترجمہ کیا اس سورت کا، اس سے اندازہ آ گیا ہوگا کہ اس کے اندر اللہ کے ایک ہونے کی بات چل رہی ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، ذات و صفات میں اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اخلاص رکھ دیا گیا۔ قرآن کی چھوٹی سورتوں میں سے ہے یہ۔ اس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ الفاظ اس سورت کے اندر ہے 15۔ حروف کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 48۔ میرے پروردگار کا فضل ہے اور وہ ہم پر احسان کرتا ہے۔ اگرچہ ہم نے اس کی رعایت نہیں کی، مبارک گھڑیاں چل رہی ہے، مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم نے پالنہار کی رعایت نہیں کی، لیکن وہ تو خوب رعایت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ چھوٹی سی صورت ہے، 48 حروف کی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے نتیجے میں ایک آدمی کے اجر کے اندر 480 ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر۔ عجمہ نامی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت ابو شیخ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس سورت کا پس منظر بیان کیا۔ ہوا یہ کہ 2 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ آیا سونے سے، کیا چاندی سے، کیا لکڑی سے، کیا پتھر سے، کس سے بنا ہوا ہے؟ ہماری مورتیاں ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں دن رات۔ کچھ سونے کے بنے ہوئے ہیں، کچھ چاندی کے بنے ہوئے ہیں، کچھ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ بھلا تمہارا کوئی خدا ہے اور ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے تو کوئی چیز سے تو وہ بنا ہوگا۔ یہ سوال ان لوگوں نے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص
کے ذریعے سے اس کا جواب دیا، اور حضور پر یہ صورت اتری کہ پوچھتے ہو اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ اللہ تو ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ تو ایسا ہے کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے۔ یہ ایک شان نزول بیان کیا گیا، دوسرا شان نزول بھی بیان ہوا ہے۔ ترمذی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، اور ترمذی کے اندر علامہ ترمذی نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے کہ دو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کا حسب اور نسب پوچھتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی ملاقات کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی تو کون، تیرے والد صاحب کون، تو کس خاندان سے ہے۔ تو تعارف اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف دو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ اللہ کس کا بیٹا ہے، اللہ کی کیا کوئی اولاد ہے، کون سے خاندان سے ہے اللہ، یعنی بالکل جاہلانہ سوال۔ تو یہ صورت نازل ہوئی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ صمد ہے، اس کا برابر اور اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ گویا یہ سورہ اخلاص کا مضمون یہاں اس وجہ سے بیان ہوا۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، احد ہے۔ یہاں پر لفظ ایک بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے احد کا استعمال کیا، لفظ واحد کو استعمال نہیں کیا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احد کا مطلب بھی ایک، واحد کا مطلب بھی ایک۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کہہ سکتے تھے قل هو اللہ واحد، لیکن اللہ نے قل هو اللہ احد کہا۔ تو کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ احد اور واحد کے درمیان فرق ہے۔ احد کہتے ہیں اس ایک کو جس کے مقابل میں کوئی نہ ہو، اور واحد کہتے ہیں اس ایک کو جس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ تو یہاں پر اگر قل هو اللہ واحد کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کہہ دو کہ اللہ پہلا ہے۔ تو جب اللہ پہلا ہے یعنی پہلا خدا ہے تو کوئی دوسرا خدا بھی ہوگا، کوئی تیسرا خدا بھی ہوگا، کوئی چوتھا خدا بھی ہوگا، کوئی پانچواں خدا بھی ہوگا۔ یہ بات سامنے آتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کہا احد کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، تو اب اس میں کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا اس کی کوئی بات ہی نہیں آتی، اسی وجہ سے احد کا لفظ استعمال کیا۔ دوسری وجہ لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھو احد کے اندر وہ ایک ہوتا ہے جس کا کوئی جز نہیں، اور واحد کے اندر مطلب نکلتا ہے وہ ایک جس کے اجزاء ہوں۔ جیسے میرے عزیزوں ہم لوگ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا میں نے، یہ ایک آدمی، لیکن اس کے اجزاء ہیں، سر ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، تو ایک آدمی ہے لیکن اس کے اجزاء ہے نہیں۔ اگر واحد استعمال کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے اجزاء ہیں، اس کا بھی بدن ہے جس طرح ہمارا بدن ہے، لیکن اللہ نے احد کا لفظ استعمال کیا یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے اس طرح کہ اس کا کوئی جز نہیں۔ احد کا مطلب وہ ایک ہوتا ہے جس کا کوئی جز نہیں۔ یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کی بات ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ صمد ہے۔ صمد کا ترجمہ عام متن اردو زبان میں اگر ایک لفظ سے کیا جائے تو لوگ کرنے والے کرتے ہیں بے نیاز۔ بے نیاز اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ اپنا کام کرتا ہے، کام سے فارغ ہوتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے بے نیاز۔ عام متن لوگ صمد کا ترجمہ بے نیاز سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے قول کے مطابق غلط ترجمہ ہے۔ صمد ایک ایسا عربی لفظ ہے کہ اردو زبان میں ایک لفظ صمد کے لیے ہمیں ملتا نہیں۔ صمد ایک ایسا عربی زبان کا لفظ ہے کہ اردو زبان میں اگر اس کا ترجمہ کرنا ہو تو ایک لفظ سے تم اس کا ترجمہ کر نہیں سکتے۔ اس کا اصل میں ترجمہ ہے وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ بے نیاز کے اندر فقط یہ پہلو ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے، یہ معنی صمد کا ہے جو بے نیاز کے اندر نہیں۔ اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا، اللہ وہ ہے کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔
یہ دراصل ہوتا ہے سمجھ کا ترجمہ۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس کو نہ کسی نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ اللہ نے یہ بات کہی کہ وہ جنا نہیں گیا، یعنی اس کا کوئی باپ وغیرہ نہیں، تو پھر اس سے ان لوگوں کی نفی ہوتی ہے جو انسان ہوتے ہیں اور انسان ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرعون کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، نمرود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، تو خدا ہو کس طرح سکتا ہے؟ تو جنا گیا، تو اتنا عاجز آدمی خدا ہو کس طرح سکتا ہے؟ تو جنا گیا، باقاعدہ تیرا باپ تھا، تو جب ایسا آدمی ہے کہ تیرا کوئی بڑا ہے تو سب سے بڑا ہو کس طرح سکتا ہے؟ اور پھر دعوے تو کرتا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے اونچا پروردگار ہوں میں۔ تو اللہ نے ولم یولد سے اس بات کی نفی کر دی کہ خدا ہونا ہو کسی کو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی باپ نہ ہو۔ اللہ کی شان ایسی ہے، معلوم ہوا اللہ خدا ہے۔ پھر اللہ نے یہ کہا لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، تو پھر اس سے کرسچن لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی اور خدا کے بندے ہوں گے، بیٹے نہیں۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کو پکار کر کہہ رہا ہے۔ پھر یہود لوگوں کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے، خدا کے بیٹے نہیں، خدا کے بندے ہیں وہ۔ لم یلد اس بات کو کہہ رہے۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ ایسا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ پھر آخر میں سورہ اخلاص کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں۔ کفو کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ کفو کہتے ہیں دو شخصیتوں کا کمالات اور اوصاف میں ایک دوسرے کے برابر ہونا۔ مثلا دو لوگ ہوں، دونوں انسان ہوں، اگرچہ دونوں کے نام الگ الگ ہیں، نہ دونوں کا جسم الگ الگ ہے، لیکن کچھ صلاحیتیں دونوں کے اندر ایسی ہوں گی جو ایک دوسرے کے اندر پائی جاتی ہوں۔ مثلا دو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگرچہ دونوں کا جسم الگ، دونوں کا نام الگ، دونوں کی ہیئت الگ، لیکن یہ بات کہنی ہو کہ دونوں ایک دماغ رکھنے کے اندر مشترک ہیں، ایک دل رکھنے کے اندر مشترک ہیں، دو ہاتھ دو پیر رکھنے کے اندر مشترک ہے، تو یہ ہوتا ہے دونوں کا ایک کفو میں ہونا۔ یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی کفو ہی نہیں، یعنی اللہ کے جو کمالات ہیں، اللہ کے جو اوصاف ہیں، اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک ہی نہیں، کوئی اس کا برابر ہی نہیں، کوئی اس کے پلے کا ہی نہیں۔ اللہ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ حاجتیں پوری کر سکتا ہو، کوئی بندہ حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا ہو، تو تم مشکل کشا والی صفت میں، حاجت روا والی صفت میں اس کو اللہ کی صف میں کھڑے کر دے۔ اللہ یہاں پر سورہ اخلاص کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس کا برابر اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں۔ معلوم ہوا اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مشکل کشا نہیں، خود بھی حاجت روا نہیں۔ جب حضور کی یہ صفت نہیں تو پھر اولیاء اللہ غوث پاک وغیرہ کے اندر یہ صفت کس طرح آ سکتی؟ سورہ اخلاص کا یہی میسج پہنچانا تھا۔ اب سورہ اخلاص یہ قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ہے اور بڑی افضل صورتوں میں سے۔ بخاری کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کسی جگہ سے گزر رہا تھا اور ایک آدمی کے پاس سے وہ گزرا، اور جس آدمی کے پاس سے وہ گزرا نے وہ آدمی سورہ اخلاص کو بار بار پڑھ رہا تھا، بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ آدمی رک گیا اور سننے کھڑا ہو گیا، تو وہ سوچ رہا ہے کہ بار بار یہ سورہ اخلاص کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جب کافی مدت تک اس نے سنا تو دوسرے دن صبح کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے حاضری دی اور کہا کہ حضور آج تو ایک عجیب معاملہ پیش ہوا۔ میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا کہ پوری رات اس نے ایک ہی سورت پڑھی، سورہ اخلاص ہی پڑھی۔ اب نبی کے ساتھ جو بات کرنے کا اس کا انداز تھا نا، کہنے والے کہتے ہیں وہ ایسا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سورہ اخلاص کے بار بار پڑھنے کو معمولی سمجھ رہا تھا، کم سمجھ رہا تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابی، میرے ساتھی، میرے دوست،
سورہ اخلاص کو وہ بار بار پڑھ رہا تھا، یہ بہت اچھا کام کر رہا تھا. کیا تجھے معلوم نہیں سورہ اخلاص کو پڑھنا تہائی قرآن کو پڑھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے؟ یعنی اگر کسی آدمی کو 33 سورہ قرآن کی تلاوت کرنی ہو، مختصر وقت کے اندر کر لینی ہو، سورہ اخلاص پڑھ لے تو پھر اس کو تہائی قرآن کے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور اس کی وجہ بھی پھر مفتی تقی صاحب نے بیان کی ہے. اس لیے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں وہ 3 کیٹیگری کے ہیں، 3 قسم کے ہیں. پہلی قسم توحید، دوسری قسم رسالت اور تیسری قسم آخرت. چونکہ سورہ اخلاص کے اندر توحید بیان ہوئی ہے تو یہ ایک چیز بیان ہوئی 3 چیزوں میں سے نہیں، تو یہ تہائی ہوا اس طرح، اس وجہ سے اس کو تہائی قرآن کہا گیا. اسی طرح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا قرآن کا تہائی حصہ سنو؟ صحابہ بالکل تیار ہو گئے کہ حضور اب تہائی قرآن سنانے والے، کافی دیر لگے گی، 10 پارے. تو صحابہ تیار ہو گئے اور حضور نے فقط سورہ اخلاص سنی. صحابہ سمجھ گئے کہ سورہ اخلاص کو پڑھنا تہائی قرآن کو پڑھنے کا ثواب رکھتے ہیں، اسی لیے تو حضور نے تہائی قرآن کا لقب اس کو دیا. اسی وجہ سے جب ہم مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ تلقین کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرو، اس لیے کہ جب 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا تہائی قرآن کو پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لو گے تو حکماً ایک پورا قرآن ایصال ثواب کرنے کا ثواب آدمی کو ملے گا. اور ایصال ثواب کرنا یہ تو بہت زبردست عبادت ہے. آدمی نیکی کا کام کرے، خود اجر کمائے، اس کو ثواب کہتے ہیں. آدمی نیکی کا کام کرے، خود بھی اجر کمائے اور دوسروں کو بھی پہنچائے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا فرض نماز، عشاء کی نماز، واجب نماز، وتر کی نماز، کیا ایسی نمازوں کو بھی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. آج کل کا فتویٰ اسی بات پر ہے کہ فرض نماز، واجب نماز، نفل نماز، ہر طرح کی عبادت کو تم ایصال ثواب کر سکتے ہو. اللہ نے اس معاملے کے اندر گنجائش رکھی. بعض سلفی لوگ جیسے شیخ ابن باز، عرب کے بہت بڑے مفتی تھے، ہم ان کی عزت کرتے. اسی طرح شیخ عثیمین، یہ بھی بہت بڑے شیخ تھے عرب کے، لیکن ان سے کچھ غلطیاں ہوئی، مسئلے بیان کرنے میں ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی. کتاب علماء بلادی فتاوی علماء بلاد الحرام کے اندر شیخ ابن باز نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پڑھو گے تو ایصال ثواب کے طور پر تم مردوں کو ثواب بخش نہیں سکتے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل نہیں، دلیل تو بعد میں دیں گے ہم، پہلے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دعا کرنا یہ مفید ہے یا نہیں؟ دعا کرنا مفید ہے. سب لوگ کہیں گے کہ دعا کے ذریعے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں نے اتنا قرآن پڑھا تو اتنا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا ہے، تو کیا یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو جب دعا قبول ہوتی ہے، تم بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر اگر کسی نے قرآن کا مضمون ملا کر دعا بھیجی تو پھر اس صورت میں اس قرآن کا ثواب بھی اس کو ملے گا. تو پھر ایصال ثواب قرآن کے ذریعے سے کرنا یہ کیوں ایک ایسی چیز ہے جو عقل کے اندر آتی نہیں. اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک جماعت انصار تو باقاعدہ قبروں کے پاس جاتی اور وہاں پر قرآن کو کثرت سے پڑھتی اور قرآن کا ختم کرتی. کیوں کرتی ایسا؟ اس لیے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. حضور کے صحابہ اور انصار کی بات چل رہی ہے. احیاء علوم الدین کے اندر حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی قبر کے پاس قرآن پڑھ رہے. حضرت امام احمد نے اسی طرح شیخ ابن باز وغیرہ ان کا خیال بھی اس سے ملتا ہے نا، تو امام احمد نے روکا ان کو کہ بھائی اس سے کچھ ثواب مواب پہنچتا نہیں، بند کر دے، جا کے مسجد کے اندر پڑھو، گھروں کے اندر پڑھو. تو امام احمد نے اس طرح اس کو کہہ دیا. اتنے میں ان کی ملاقات پھر محمد ابن قدامہ سے ہوتی ہے رحمۃ اللہ علیہ. محمد ابن قدامہ کہتے ہیں کہ امام احمد کیا کر رہے ہو آپ نے اس کو قرآن پڑھنے سے منع کر دیا. میں خود اپنی سند حضرت عبداللہ ابن عمر تک پہنچاتا ہوں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرحانے
جب میت کو دفن کیا جاتا تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے تھے. پورے امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. تو وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے. تو جب اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، معلوم ہوا قرآن کی تلاوت کرنے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس سے احتیاط برتتے ہیں. تو دعا کرنا سب سے بہتر ہے، اس میں سب کا اتفاق ہو جاتا ہے. جو عرب علماء ہیں وہ بھی اس بات پر اگری کریں گے کہ اگر کوئی آدمی دعا کرے اور دعا کے ذریعے سے پھر وہ ثواب پہنچائے تب بھی ثواب پہنچ جائے گا، اور اس میں تو سب کا اتفاق ہے. اور پھر اس کے اندر فقط نیت ضروری ہوتی ہے، زمانے کی بھی کوئی قید نہیں. بحر الرائے کے اندر علامہ ابن نجیم مصری نے یہی فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرے اس وقت ایصال ثواب کی نیت کرے، کام کر لے اس کے بعد ایصال ثواب کی نیت کرے، کام کرنے سے پہلے ایصال ثواب کی نیت کرے، بس نیت کافی ہے، زمانہ ضروری نہیں، ثواب پہنچ جائے گا. ہاں علامہ شامی نے بعض حضرات کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کام کر لینے کے بعد نیت کرے تو پھر ثواب پہنچتا نہیں، لیکن یہ فقط کچھ لوگوں کا قول ہے. زیادہ راجح قول یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیت کر لے اور زمانے کی کوئی تخصیص اس میں نہ ہو تو ثواب پہنچ جاتا ہے. حتیٰ کہ میرے عزیزو، ایصال ثواب کا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو تحفہ ہمیں ملا ہے یہ اتنا وسیع ہے اور اتنا گنجائش والا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے نا کہ اے اللہ، میں نے جتنی عبادتیں کی، میں جتنی عبادتیں کر رہا ہوں، میں جتنی عبادتیں کروں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر آدمی کو یہ ثواب تو پہنچا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب بھی پہنچا دے گا. اور اس میں پھر کمی نہیں ہوتی. اللہ کا خزانہ بہت اونچا ہے، ہمیں بھی ثواب ملتا ہے، ہم دوسروں کو بھی ثواب پہنچا رہے ہیں. لیکن افسوس کہ کچھ مسلمان اس میں بخیلی کرتے ہیں، لیکن ان کو بخیلی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ بہت اونچا ہے، اللہ کے اوصاف پر اس کو یقین ہو. سورہ اخلاص کا مضمون یہی، اللہ کی شان بہت اونچی. اور پھر مردوں کو کیا، زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کہتے ہی رہتے ہیں کہ زندوں کو بھی کرو. اپنے والدین زندہ ہوں، دوست وغیرہ ہوں تو ایصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ وہ ثواب بھی پہنچا دیتا ہے. خیر، بات تو یہ چل رہی تھی کہ سورہ اخلاص کو ایصال ثواب کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ یہ تہائی قرآن کا ثواب رکھتا ہے. پھر اس کی اور ایک فضیلت تو مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا لشکر کا. اس میں ایک آدمی تھا جو لوگوں کو امامت کراتا تھا. امامت کرانا بھی بہت اونچی چیز ہوتی ہے، کوئی کھیل نہیں ہوتا. یہ آدمی مسلح پر کھڑا ہوگا تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ یہاں پر کھڑا رہنا کتنی اونچی چیز ہے. پسینے چھوٹ جاتے ہیں. بچے پڑھاتے ہیں اور معصوم بچے پڑھاتے ہیں، ہمت سے پڑھاتے ہیں، تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی. تو ایک آدمی امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتا ہے اور دوسری سورت کو پڑھ لینے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے. یعنی وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا اس طرح کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد کوئی سورت لإلافی، الم تری کیف، قل یا ایھا الکافرون نے، پھر اس کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھتا تھا. جب بھی نماز پڑھا یہی اس کا معمول کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر کوئی دوسری سورت نے، پھر سورہ اخلاص. لوگوں نے اس کو کہا بھائی سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پر لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور سورہ اخلاص کو بھی جوڑتا ہے درمیان میں، ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کریں گے. اس نے کہا کر لینا شکایت، میں بھی دیکھ لوں گا. شکایت کی لوگوں نے، وہ حضور کے پاس پہنچتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہو؟ سورت کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھ لی، یہ کافی ہے تمہیں، بعد میں سورہ اخلاص کیوں پڑھاتے؟ اے اللہ کے رسول، سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے. اس میں اللہ کے اوصاف بیان ہوئے. قرآن کی یہ 3 آیتیں 4 آیتیں بہت زیادہ مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے میں سورت پڑھتا ہوں، اس کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابی، میرے دوست، تیری اس ادا کی وجہ سے اللہ کو تجھ سے محبت ہوگی. تیری اس ادا کی وجہ سے اللہ کو تجھ سے محبت ہوگی. حضرت کلثوم کی روایت ترمذی کے اندر موجود ہے
وہ بھی یہی کرتے تھے، سورہ فاتحہ نہ پھر کوئی دوسری سورت نہ پھر سورہ اخلاص۔ ان کی بھی شکایت لوگوں نے حضور سے کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضور اس سورت سے بہت محبت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ اخلاص سے جس کو بھی محبت ہوگی نا، سورہ اخلاص سے جس کو بھی محبت ہوگی سمجھو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل۔ میرا عزیزوں، کل سورہ لہب کی تفسیر ہوئی، آج تقریباً اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ آج تفسیر ہونے والی ہے سورہ اخلاص کی، چلو کچھ معنی اس کا سمجھے، کچھ مطلب اس کا سمجھے، کچھ مفہوم اس کا سمجھے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر جمع ہونا اکثر لوگوں کا اس وجہ سے ہوا کیونکہ ان کو بھی سورہ اخلاص سے محبت تھی۔ انشاءاللہ جن لوگوں کو سورہ اخلاص سے محبت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے محبت ہوگی۔ یہ آپ حضرات کے لیے خوشخبری کہ اللہ کو تم سے محبت ہے، اللہ نے انشاءاللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ دل کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، سامنے والے کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا ہو، سورہ اخلاص سے محبت ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر دیتا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کروایا کہ جو آدمی بھی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا نا، جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنے گا۔ جو آدمی 20 مرتبہ اس کو پڑھے گا، جنت کے اندر 2 محل بنیں گے۔ جو آدمی 3 مرتبہ اس کو پڑھے گا، جنت کے اندر 3 محل اس کے بنیں گے۔ حضرت عمر نے جوش میں کہا، اے اللہ کے رسول، 10 مرتبہ پر ایک محل بنتا ہو تو ہم تو بہت زیادہ پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، جتنی بھی مرتبہ تم پڑھو گے اللہ کے خزانے میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اللہ ایک محل جنت کے اندر دے گا۔ میرا عزیزو، بڑی رات ہے۔ بعض لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے اندر ان کو دشواری ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھے، ایک تسبیح اس کی پوری کرے، پوری راتوں کو جاگے۔ یہ راتیں جاگنے کی ہے، سونے کی نہیں ہے۔ دھندا تو ہوتا رہے گا، پورا سال ہوتا ہے، کاروبار تو ہوتا رہے گا، لیکن یہ جو راتیں اب رمضان کی باقی ہیں، یہ تو بہت قیمتی راتیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرب اللہ کا بہت کم فاصلے میں حاصل کر لیتے ہیں انہی راتوں کے اندر۔ مثلا کوئی آدمی اگر چاند پر جانا چاہتا ہو تو وہ ایک طریقہ یہ کہ کوئی دوسری سواری کے ذریعے سے کرے، کوئی کم تر راکٹ ہو۔ ایک آدمی سواری کرتا ہے تو اعلیٰ راکٹ کے ذریعے سے کرتا ہے، تو جو آدمی اعلیٰ راکٹ کے اندر ہے وہ جلدی چاند پر پہنچ جائے گا۔ رمضان کی راتوں کا حال بھی ایسا ہی کہ جو آدمی رمضان کی راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا قرب اتنا ہی جلدی حاصل کرتا ہے۔ پورے سال میں ایسی راتیں ملتی نہیں، اس لیے یہ راتیں سونا نہیں ہے، خوب جاگنا ہے۔ نہ اگر کچھ آرام کر بھی لینا ہو، 1-2 بجے تک آرام کر لے، پھر مصلی بچھا کر اللہ اللہ کرے۔ خوب قیمتی ہوتی ہیں یہ راتیں۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں ایک اور فضیلت آخر میں بیان کر دوں، وہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، واجب کر دی اس نے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ کیا واجب کر دیا یہ اللہ کے رسول؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس نے اللہ پر اپنی جنت واجب کروا دی۔ یہ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے۔ اس کا مختصر معنی، مطلب، وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ سورہ فلق کی تفسیر شروع ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم یا مونس کل وحید ویا صاحب کل فرید ویا قریبا غیر بعید ویا شاہدا غیر غائب ویا غالبا غیر مغلوب ویا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض، یا زین السماوات والارض، یا خالق السماوات والارض، یا جبار السماوات والارض، یا عماد السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا علیم یا حلیم
یا کبیر یا سمیع یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العزم الکثیر ندعوک دعاء البائس الفقیر کدعاء المضطر الضریر دعاء من خضعت لك رقبته وفادت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا بها شيئا فإذا فعلت كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ بڑے پاپی ہیں بڑے مجرم ہیں اے اللہ بڑے خطاوار ہیں ریاہ کار ہیں سیاہ کار ہیں اے اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں بہت زیادہ کی اے اللہ اگر کسی بندے کی اتنی زیادہ نافرمانی کرتے تو وہ ہمیں معاف نہ کرتا مولا ہمیں دھتکار دیتا وہ ہمیں دھکے مار کر نکال دیتا اے اللہ تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا اے اللہ ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ کرنا اے اللہ تیرے ہی فضل سے ہیں تیرے ہی فضل سے ہوں گے اے اللہ ہم بڑے ناقص ہیں اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں ہم ناتواں ہیں اے اللہ تو اپنے کمزور بندوں کی لاج رکھ لے اے اللہ تو ہماری رعایت کر لے تمام گناہ جو ہم سے ہوئے ہیں تمام کو معاف فرما دے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو ہم سے مٹا دے پکا عزم اور پکا ارادہ کرتے ہیں اے اللہ کہ کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے اے اللہ بڑے پشیمان ہیں کیے ہوئے کرتوتوں پر بڑے پشیمان ہیں مولا کریم ہماری ان آنکھوں کا غلط استعمال کرنے پر اے اللہ بڑے پشیمان ہیں ہمارے ہاتھوں کا غلط استعمال کرنے پر اے اللہ ہمارے جتنے بھی گندے کام ہم نے کیے ہم اس پر بڑے پشیمان ہیں اے اللہ ہم نے یہ سوچا کہ واقعتاً رب ذوالجلال کی نافرمانی کر کے کسی کا بھلا نہیں ہوا کہ ہمارا ہوگا ہم نے یہ سوچا مولا کریم کہ تیری نافرمانی کر کے کسی کا بھلا ہو ہی نہیں سکتا اے اللہ ہمارا کیسے ہوگا اے اللہ جذبات کے اندر آ کر گناہ کر لیتے ہیں تو معاف فرما دے مولا اے اللہ ان گناہوں کو تو ہم سے مٹا دے مولا ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا نہ تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو مولا کریم یہ عبادتیں کرنا ہمارے مولا کریم بے فضول ہیں اے اللہ فضول عبادت کرتے ہیں اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا نہ اگر تو رحم نہیں کرے گا اے اللہ ان کو قبول فرما اور اے اللہ تو ہم پر رحم فرما مولا کریم تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچی محبت دل کے اندر ہمیں عطا و نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما محشر کے ہولناکیوں سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما پل صراط کی مولا کریم سختیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما قیامت کے دن مولا کریم کی دہشتوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ناراض ہوگا تو ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا جہنم بڑا سخت ٹھکانہ ہے مولا کریم
اے اللہ تو اس میں ہمیں داخل مت کرنا، اے اللہ تو اس میں ہمیں داخل مت کرنا، اے اللہ اگر تو اس میں ہمیں داخل کرے گا تو مولا کریم بہت خراب حالت ہو جائے گی ہماری، اے اللہ ہمیں بہت تکلیف ہوگی، اے اللہ جہنم کی آگ میں ہمیں جلتا ہوا دیکھ کر تو خوش ہو ہی نہیں سکتا، مولا کریم ہماری لاج رکھ لے، مولا کریم تو جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کی آگ کو کوئی چیز بجھا نہیں سکتی، ایک آنسو ایک ایمان والے کا بجھا سکتا ہے، اے اللہ رونا نصیب فرما، مولا کریم جہنم کی آگ کو ہمارے حق میں بجھا دے، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، دنیا آخرت دونوں جگہ میں مولا کریم ہمیں عزت سے نواز، دنیا اور آخرت میں ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت میں مولا کریم ہمیں مالداری سے نواز، مفلسی غربت فقیری سے ہماری پوری حفاظت فرما، سکھ سے نواز دکھ سے پوری حفاظت فرما، طاقت سے نواز قوت سے نواز، بیماری کمزوری ضعف سے ہماری پوری حفاظت فرما، مبارک رات چل رہی ہے مولا کریم 27ویں شب ہے، اے اللہ ممکن ہے اور مولا کریم خوب ممکن ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہو، اے اللہ بعض صحابہ نے تو یہ صراحت کی ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اے اللہ اس رات میں تو ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ اس رات میں جو فرشتے اتر رہے ہیں اے اللہ ان کے ذریعے سے تو ہمارا استقبال کروا لے، اے اللہ ہمیں رحمت کے اندر ڈھانپ دے، یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس تفسیر کے سلسلے کو خوب فروغ عطا فرما، اے اللہ خوب فروغ عطا فرما، اس تفسیر کے سلسلے کو خوب قبول فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے اور شر مچانے والوں کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس تفسیر کے سلسلے کو خوب قبول فرما، قرآن کے انوارات سے ہمارے دلوں کو روشن فرما، قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو سجا دے، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، اے اللہ ہر لفظ ہر آیت کا مطلب ہر لفظ کا مطلب ترجمہ مولا کریم اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نواز، اے اللہ غلطیاں ہوتی ہے سمجھانے کے اندر سمجھنے کے اندر ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما، اچھے سے اچھے انداز میں ہم لوگوں کو سمجھائیں، اچھے سے اچھے انداز میں لوگوں کو قرآن کی تفسیر سمجھ میں آ جاوے، ایسی صورتحال پیدا فرما، مولا کریم کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر کہیں کہ واقعتاً میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اے اللہ ہم اس قرآن کو تھامے ہوئے ہیں، ہم اس کا مطلب سمجھیں گے، ہم اس کی وضاحت سمجھیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا، بے شک تیری رضامندی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔